عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو افراد آئے، بیک وقت دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور دوسرا اس کی نسبت کم عبادت کرنے والا تھا۔ زیادہ عبادت کرنے والا بالآخر شہید ہوتا ہے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ کم عبادت کرنے والا اس اپنے شہید بھائی کے 1 سال بعد تبھی موت اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کم عبادت کرنے والا اور تبھی موت اس دنیا سے رخصت ہونے والا زیادہ عبادت کرنے والے اپنے شہید بھائی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ کہتے میں نے صبح صحابہ کو خواب بیان کیا اور انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا، کیسے ممکن ہے اکٹھے اسلام قبول کیا اور ایک عبادت بھی زیادہ کرنے والا اور شہادت کے رتبے پر، اور دوسرا عبادت بھی کم کرنے والا اور تبھی زندگی اس دنیا سے جانے والا، تبھی موت۔ تعجب کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس منظر پر۔ کائنات کے امام نے جب صحابہ کا تعجب دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ تبھی موت اس دنیا سے رخصت ہونے والا اس کی زندگی میں ایک اور ماہ رمضان اضافی نہیں آیا تھا؟ اس نے ایک رمضان کے اضافی روزے رکھے ہیں اپنے اس بھائی کی زیادہ سے، اور اس نے 1 سال کی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، اس وجہ سے یہ تبھی موت اس دنیا سے رخصت ہونے والا جس کی زندگی میں ماہ رمضان ایک اور آیا ہے، یہ اپنے بھائی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اور ان دونوں کے درمیان درجے کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ گویا یہ ماہ رمضان اتنا شان، برکت، عظمت، فضیلت، برتری والا ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے ماہ رمضان فضیلت والا، مقام والا، کس کو نہیں پتا؟ لیکن پھر بھی کائنات کے امام جب بھی ماہ رمضان آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کو تاکید کرتے، اتاکم رمضان شہر مبارک قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اے میرے صحابہ ماہ رمضان آ چکا ہے، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے اللہ نے تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیے ہیں۔ تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، اور یہ وتغلق ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ وتغل مردۃ الشیاطین، بڑے بڑے سرکش شیاطینوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ فَقَدْ حُرِمَ، اس مہینے کے اندر ایک رات 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل، گویا 83 سالہ زندگی کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہ دنیا کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ سب کو پتا تھا لیکن تاکید، بار بار یاد دہانی، اور اس قدر عظیم الشان جو ہمارے پاس ایام ہے، ہم نے اس کے اندر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا اور بنیادی کام ہم سب بھائیوں نے مکمل روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ اور روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں، اللہ کا مقصد ہمارے ایک ٹائم کے کھانے پر پابندی لگانا نہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ،
دغا بازیاں، غیبت، چغلیاں، بہتان بازی، الزام تراشیاں، اس سے باز نہ آیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں پر انسان نے پیٹ کا روزہ رکھا ہے وہاں پر اللہ نے انسان کو آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، پورے جسم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ متقی ہو جائیں۔ یہ زبان بالخصوص اس کے بارے میں کائنات کے امام نے روزے کے دوران اس کی حفاظت کی ہمیں تاکید عطا فرمائی، اور یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت دے کر اللہ نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آئے گا، قیامت برپا ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی، اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے ابن آدم ایسا نہیں، تجھے رب نے یہ نعمت دے دی، اب جو تو چاہے اپنی زبان سے ادا کرتا رہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خبردار، میرے فرشتے تیرے کندھوں پر سوار ہیں، تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، تیری ڈائری بن رہی ہے، تیرا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں تیرا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا اور تجھ سے تیرے ایک ایک جملے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں روزہ رکھا، نماز پڑھی، باہر نکلے، وہی آپس میں گپ شپ، کوئی اس کا احتیاط نہیں، کوئی اپنے زبان کا روزہ نہیں، جھوٹ بھی جاری ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، چغلیاں بھی جاری ہیں، گالیاں بھی جاری ہیں، اور طرح طرح کے الزام تراشیاں بھی جاری ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، روزانہ صبح کے وقت، روزانہ یہ جسم کے تمام اعضاء اس چھوٹی سی زبان سے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت التجا کرتے ہیں، یا لسان اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، اے زبان تیری مہربانی ہے، اللہ سے ڈر کے رہنا، ہم سب کا دارمدار تیرے اوپر ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہی، اگر تیرا استعمال درست رہا، تیرے سے خیر کے کلمات نکلے، اللہ کی تعریف کے کلمات نکلے، استقمنا، پھر ہمارا سارا جسم یہ سارا صحیح سالم رہے گا۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتِ، اگر تیرا استعمال غلط ہوا، یہی جھوٹ، یہی گالیاں، یہی غیبتیں، یہی بہتان بازیاں اگر تیرے سے استعمال ہوئی، ہم سارے جسم کے اعضاء برباد ہو جائیں گے اور تیری وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ کس قدر یہ نعمت اہمیت والی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا بعض مرتبہ انسان یہ ایک جملہ اپنی زبان سے کہتا ہے، صرف ایک جملہ، اور انسان کو اس کی سنگینی کا پتہ نہیں ہوتا، کتنا غلط جملہ میں نے بول دیا۔ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ قیامت تک کے لیے اپنے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے ایک جملے کی وجہ سے اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ اسی زبان سے انسان اتنا پیارا خوبصورت جملہ بولتا ہے، اس کو معلوم نہیں میں نے اللہ کی کیسی تعریف کر دی ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ قیامت تک کے لیے اپنے بندے سے راضی ہو کر جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس قدر یہ زبان کا کردار ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے زبان کا استعمال درست کرنا ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، جنت کی بشارت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں امام الانبیاء اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ، جس شخص کو اللہ نے زبان اور شرمگاہ کے شر سے بچا لیا، میں نبی اسے بھی جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ یہ زبان جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، اور یہ زبان جس کا انسان اگر صحیح استعمال کرے
اللہ رب العالمین انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو شخص صدق دل سے 3 مرتبہ یہ جملہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صرف یہ جملہ 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لے، اللہ ابن آدم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ۔ میدان جہاد سے بھاگنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے اگر کوئی شخص میدان جہاد سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے اللہ کے ایسے شخص پر غضب نازل ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جرم بھی کیا ہو، جو شخص اپنے زبان سے 3 مرتبہ یہ جملے صدق دل سے کہتے، رب ذوالجلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ کتنا کردار ہے زبان کا، اور یہ زبان کا اگر ہم استعمال صحیح کریں۔ میں جانتا ہوں میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دیتے، طعن و تشنیع، اعتراضات، ہر وقت باتیں، اور انسان کو اتنی تنگی دیتے ہیں انسان بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی زبانوں پہ اتنا زہر بڑھ چکا ہے، شاید سانپ کے ڈسنے میں اتنا زہر نہ دے۔ آج ہماری سوچ یہ ہے اپنے مخالف کو ایسا جملہ بولو کہ تڑپا کے رکھ دو، اور وہ صدیوں اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، اور یہ بڑی خوشی سے کہتا ہے میں نے اپنے زبان سے فلاں کے ایسے کہہ دیا، میں نے اس کو ایسے کہہ دیا۔ یہ اسلام یہ درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے حسن اخلاق، اپنے زبان کا صحیح استعمال۔ اگر کوئی آپ سے برا کرے پھر بھی اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے، خاموشی کا اظہار کرنا ہے۔ جب آپ اس انداز سے اپنی زبان کا استعمال کریں گے پھر آسمانوں سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم الشان شخصیت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمایا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمایا۔ ایک آنے والا آیا، ان کی شام میں نازیبا کلمات کہتا ہے، حضرت ابو بکر خاموش رہے، میرے آقا موجود تھے۔ پھر اس نے غصہ بھی کی، پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اس نے نازیبا کلمات کہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ آقا کائنات اٹھے اور چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں محسوس کرتے ہیں میرے آقا ناراض ہو گئے، اٹھے کائنات کے امام کے پیچھے چلے گئے۔ آقا وہ شخص میری شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، میں نے 2 مرتبہ برداشت کیا، آپ بیٹھے رہے، میں نے تیسری مرتبہ جواب دیا، آپ ناراض ہو کر چل دیے، ماجرا کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا ابو بکر تیری شان اپنی جگہ پہ، لیکن بات سن لے، جب تو خاموش تھا اللہ نے آسمانوں سے فرشتہ بھیجا، تو خاموش تھا وہ اس کو جواب دے رہا تھا، جب تو بولا ہے فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، جہاں پہ شیطان آ جائے کائنات کا امام وہاں پہ نہیں رہا ہے۔ آج اگر ہم بھی خاموش رہے تو فرشتے ہماری مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں، اور اگر ہم آگے سے جواب دینا شروع کرتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے، برائی کا جواب برائی سے، پھر ہم تو اپنے دل کو ٹھار پہنچا لیں گے، آسمانوں سے فرشتے نہیں آئیں۔ اور بالخصوص روزے کی حالت میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر روزے کی حالت میں کوئی آپ سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، برا بھلا کہے، آپ نے اس کا مقابلہ نہیں کرنا بلکہ اس کو کہنا انی صائم، بھائی میں روزے دار، تیری مہربانی مجھ سے لڑائی نہ کریں۔ ہمیں اس بات پر خیال کرنا ہے۔ یہ زبان انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، آقا مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیں جو مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تم نے بہت بڑا سوال کر دیا،
بہت بڑا سوال کیا. اس سے بڑھ کر اور سوال کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، جنت کے اندر داخل ہو جائے. لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، یہ اللہ جس کے لیے آسان کرتے اس کے لیے بڑی آسان بات ہے. آپ نے 5 چیزیں گنوائی، جنت میں داخل ہونے کی، جہنم سے بچنے کی. تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے. وتؤدی الزکاۃ، زکات ادا کرنی ہے. وتصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. وتحج البیت، اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا ہے. یہ 5 چیزیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے میرے صحابی معاذ پوچھنے والے، کیا میں تمہیں خیر کے بڑے بڑے دروازے نہ بتلاؤں؟ بڑی بڑی خیر کی بات ہے. بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے صدقے کی بات کی. صدقہ یہ آگ کو جس طرح پانی بجھا دیتا ہے، اسی طرح یہ صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کی بات کی. پھر اس کے بعد فرمایا الا ادلک براس الامر، ان ساری چیزوں کی سردار چیز کو نہ بتلاؤں. پھر آپ نے نماز تہجد کی بات کی، جہاد کی بات کی. پھر آپ نے فرمایا کیا میں ان تمام چیزوں کی سردار چیز نہ بتلا دوں؟ کن چیزوں کی؟ توحید، نماز، زکات، حج، روزہ، صدقہ، جہاد، نماز تہجد، بڑے بڑے اعمال. آپ نے فرمایا کہ میں ان سب چیزوں کی سردار چیز نہ بتلا. بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فآخذ بلسانہ، جو اپنی زبان کو پکڑا. آپ زبان سے تعبیر کر سکتے تھے جیسے کرے. آپ نے زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اے میرے صحابی معاذ اپنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس کا استعمال صحیح کرنا. صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی، کیا جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں کیا ان کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا؟ جو روزمرہ یہاں میں ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا تاکلت کو ام کا یا معاذ، عرب کا ایک ڈانٹنے کا انداز تھا، تیری ماں تجھے گم پائے معاذ، تجھے اتنا بھی نہیں پتا؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، قیامت کے دن جہنم کے اندر کتنے لوگوں کو اللہ نے الٹا لٹکایا ہوگا زبان کی وجہ سے. اس زبان کی تباہی کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم کے اندر اللہ نے الٹے لٹکائے ہوئے ہوں. اور یہ معاذ کون ہے جانتے ہیں؟ یہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے کائنات کے امام کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. میرے آقا کا طریقہ تھا جب بھی کسی کو مدینہ سے روانہ کرتے کسی دوسرے سفر کے لیے، آقا آپ ساتھ مدینہ مسجد نبوی سے پیدل چلتے اور اپنے صحابہ کو روانہ کرتے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر اور قاضی بنا کر بھیجا، میرے نبی نے تقریباً 200 میل تک پیدل سفر کیا. معاذ اپنی سواری پر سوار اور کائنات کے امام ساتھ پیدل چل رہے اور آپس میں واضح نصیحتوں اور باتیں ہو رہی. کیا منظر ہوگا؟ جب میرے نبی ان کو الوداع کرنے لگے، میرے آقا نے فرمایا معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ، اللہ کی قسم ہے معاذ میں امام الانبیاء تم سے محبت کرتا ہوں. کیا شان ہے، کیا شان ہے. آج ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں امام الانبیاء سے پیار، ہمیں بڑی محبت. اس شخص کی شان کا کیا کہنا جس کو امام الانبیاء قسم اٹھا کر کہے اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور محبت جس سے کی اسے نصیحت کیا کر رہے ہیں، زبان کی حفاظت کی. اے معاذ اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے معاذ ممکن ہے آپ آئندہ سال مسجد نبوی میں آؤ اور تمہاری اپنے نبی سے ملاقات نہ ہو پائے. شاید تم میری قبر کے پاس سے گزرو. جن کے دل میں کائنات کے امام کی محبت تھی
وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کر زاروں کے دار رونے لگ گئے. آقا جب میں دوبارہ ہوں گا آپ کا دیدار نہیں ہو پائے گا. کائنات کے امام نے وہاں پر ایک بات کہی, معاذ تیری محبت اپنی جگہ پہ, لیکن بات یاد رکھنا, ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون من کانوا وحیث کانوا. قیامت کے دن ہر اس شخص کو میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا جس کے دل میں تقوی موجود ہوگا. وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو. اے معاذ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو تم اپنے دل میں تقوی پیدا رکھنا, قیامت کے دن تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. اتنا عظیم الشان صحابی اور امام الانبیاء, اسے بھی زبان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے. میرے آقا نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. جب معراج کے رات مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا, میں نے وہاں پر جنت اور جہنم کے مناظر کو دیکھا. میں نے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے لهم اظفار من نحاس, جن کے ناخن تانبے کے ہیں, تانبے کے بڑے بڑے ناخن. یخمشون وجوہہم وصدورہم, اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء الناس, جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل نے مجھے بتلایا الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کے ساتھ غیبتیں کیا کرتے تھے, گویا لوگوں کا زندہ گوشت کھایا. غیبتیں کرنے والا, چغلیاں کرنے والا, بہتان بازیاں لگانے والا, اپنے بھائی کی عزت کو داغدار کرنے والا اور کسی کی عزت کو اچھالنے والا, قیامت کے دن اللہ تانبے کے ناخن دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہوا جہنم کے اندر اپنے چہرے کو اپنے سینے کو نوچ رہا ہوگا. میرے بھائیوں, ہم نے روزے رکھے ہیں, اللہ کی بڑی نعمت ہے, لیکن ہمیں اس روزے کی قدر کرنی ہے. جہاں پہ ہم نے بھوک کا روزہ رکھا, وہاں پہ ہم نے اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ یہ زبان کا روزہ رکھنا ہے. یہ انتہائی حساس معاملہ ہے. بلکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھائی کسی کے بارے میں غیبت کرنے لگے, چغلی کرنے لگے, برائی بیان کرنے لگے, اس کو روکے, اس کو ٹوکے, اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا. کائنات کے امام نے فرمایا من رد عن عرض اخی رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ. جو شخص آج اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا, اللہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زبان کا روزہ بھی رکھنا. انشاءاللہ کسی بھائی کی غیبت نہیں کرنی, کسی بھائی کی چغلی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, بہتان بازیاں نہیں کرنی, الزام تراشیاں نہیں کرنی. کوئی آپ کے سامنے غیبت کرے, چغلی کرے, کسی بھائی کی عزت کو اچھالے, ہم نے اس کو روکنا ہے, اس کو ٹوکنا ہے. کوئی گالی دے, گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. انی صائم, بھائی میں روزے دار, بلکہ زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ جملے پڑھنے ہیں. اور جس قدر ممکن ہو اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.